اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, students of medical faculty, third semester. Today our topic of discussion in medical ethics is کہ میڈیکل ایتھکس میں چند ایک ایسے ٹرمینالوجیز ہے جس کو سمجھنا جو ہے نا میڈیکل ایتھکس سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں نے چند ایک ٹرمینالوجیز جو ہم میڈیکل ایتھکس کے صحیح سلیبس شروع کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ بار بار ہمارے ٹاپکس میں آئے گی. تو ان امپورٹنٹس ٹرمینالوجیز کو ہم پہلے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کسے کہتے ہیں. سو امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ریلیٹڈ ٹو میڈیکل ایتھکس. اس میں سب سے پہلے جو ایک ٹرم ہے ایکویٹی، کہ ایکویٹی کیسے کہتے ہیں. ایکویٹی بیسیکلی اٹ مینز فیئرنیس اینڈ جسٹس. ایکویٹی ایک ٹرمینالوجی ہے یا ایک ٹرم ہے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو فیئرنیس کے ساتھ، مینز کہ ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے. اور دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جسٹس. جسٹس مینز انصاف، کہ ہمارے ذہن میں یہ دو باتیں ہونی چاہیے جب ہم کسی سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ بیہیویئر ہماری آتی ہے، کسی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں. تو فیئرنیس اینڈ جسٹس جو ہے نا یہ ہم میں ہونی چاہیے. بینگ اے میڈیکل پروفیشنل یا اس کے علاوہ بینگ اے ہیومن بھی ہمیں یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ایچ پرسن مسٹ ہیو دا اپرچونیٹی ٹو بی ہیلدی. اگر ہم میڈیکلی اس کو دیکھ لیں تو مینز کہ ہم میں ہر کسی کو یہ حق دینا چاہیے کہ اس کو اپرچونٹی ہو، اس کو یہ اختیار ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ صحت مند رہ سکے. چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے میڈیکل ایتھکس، تو ہم ہر ایک چیز کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. مینز کہ کوئی فزیشین کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو فزیشین اور پیشنٹ کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ جسٹ اس کے لیے، پیشنٹ کے لیے وہ فزیشین ہو ڈاکٹر ہے، اور فزیشین کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے وہ جسٹ پیشنٹ ہو، ارسپیکٹیو آف ایوری تھنگ، کہ اس میں انصاف کی بات بھی آ جائے اور اس کے ساتھ فیئرنیس صحیح طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے. سو دس از کالڈ ایکویٹی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹرم ہے وہ ہے یا ٹرمینالوجی وہ ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی مینس کہ ہر کسی کے ساتھ ایکولی، کہ ہر آدمی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، خواہ وہ غریب ہو، مالدار ہو، وہ اس کی کوئی سٹیٹس کم ہو، دوسرے کی زیادہ ہو، ارسپیکٹیو آف ایوری تھنگ جو ہے نا ہم ہے ایکویلٹی، برابری کی بنیاد پہ جو ہے نا ایک فزیشین ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرے گا یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرے گا. مینس کہ اٹ مینس دا اسٹیٹ آف بینگ ایکول ان ٹرم آف اپرچونیٹی. دا اسٹیٹ آف بینگ ایکول مینس کہ ہر ایک آدمی کو کہ وہ ہیومن ہے، وہ بینگ اے نیشنل آف آور کنٹری یا اس کے علاوہ بھی، کہ ایک ایسی اسٹیٹ مین ایک ایسی حالت ہو جہاں پر بینگ ایکول ہر کوئی برابر ہو ان ٹرم آف اپرچونیٹیز. اپرچونیٹی کے جو حق یا جو چیزیں ایک آدمی کو میسر ہو وہ دوسرے کو بھی میسر ہو. رائٹس، جو حقوق ایک کو حاصل ہو وہ دوسرے کو بھی حاصل ہو. اینڈ دا اسٹیٹس، اور مینس کہ اس میں یہ باتیں نہیں آنی چاہیے کہ ایک کا اسٹیٹس زیادہ ہے اور دوسرے کا اسٹیٹس کم ہے، یا وہ غریب ہے دوسرا جو ہے نا وہ امیر ہے. irrespective of status, and access to health and social care services
irrespective of age, sex, advantage and others. یہاں پر دیکھ لے کہ ہر ایک آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے، ہر ایک آدمی کا یہ حق ہے کہ اس کو اپرچونٹیز اور رائٹس ملے اور سٹیٹس اس کو ملے اور اس کو ایکسس ملے، مینس کہ وہ پہنچ سکے وہاں پر جہاں پر ہیلتھ کیئر یا سوشل کیئر سروسز ہے، مینس کہ ہاسپٹلز میں یا اور جو سہولت ہے، جو اس میں پولیس بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے آتے ہیں کہ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی ایج کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، مینس کہ یہ زیادہ ایج کا ہے یا کم ایج کا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، اس میں یہ سیکس کو نہیں دیکھیں گے، مینس کہ ارسپیکٹو آف سیکس کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، جو اس کا کسٹمر ہے یا پیشنٹ ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کا سیکس کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، یا اس کو کوئی ایڈوانٹیج ہے، مینس کہ اگر کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم ہاسپٹل میں آتا ہے تو اگر اس کو کوئی ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا جو بردر یا اس کا کی سسٹر یا اس کا والد یا جو بھی ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ خود ڈاکٹر ہے یا اس ہاسپٹل میں ہے، تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی زیادہ بہتری کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جو جس کی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اینڈ ادرز، اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات ہو تو ایج سیکس ایڈوانٹیج کے علاوہ، تو مینس کہ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، سوشل کیئر سروسز یا ہیلتھ کیئر سروس، اس میں پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا ایج کیا ہے، سیکس کیا ہے، یا اس کو کوئی ایڈوانٹیج ہے، مینس کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ پیش آئیں گے، برابری کی بنیاد پہ اس کو سروسز پرووائڈ ہوں گے، برابری کی بنیاد پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، برابری کے بنیاد پہ سب کچھ ہوگا ہر ایک ادارے میں. سمجھ آ گئی انشاءاللہ کہ ایکویلٹی مینس کہ سب کے لیے جو اپرچونٹیز ہے، رائٹس ہے، اسٹیٹس ہے یا اس کے ایکسس ہے، وہ سب کے لیے برابر ہوں گے. اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، کوئی ایج کا وہ نہیں ہوگا، کوئی سیکس کا نہیں ہوگا، یا کوئی ایڈوانٹیج اور کوئی چیزیں جو ہے اس میں یہ نہیں ہوگی کہ اس کو ایڈوانٹیج ہے تو اس کے کا زیادہ خیال رکھا جائے گا اور جس کو نہیں ہے اس کا کم رکھا جائے گا. مینس کہ برابری کی بنیاد پہ ہر ایک کو ٹریٹ کرنا ہے. نیکسٹ جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس، آپ لوگوں نے یہ ہیومن رائٹس بہت زیادہ مرتبہ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ نام سنا ہوگا. ہیومن رائٹس بیسیکلی وہ حقوق ہوتے ہیں ہر انسان کے، ہر ہیومن کے، جو اس کو وراثت میں ملتی ہے. مینس کہ اگر کوئی انسان ہے تو پھر اس کے لیے ہیومن رائٹس ہے، ارسپیکٹو آف کہ وہ کہاں سے ہے، وہ کہاں کا شہری ہے، کون سے کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، یا وہاں پر اس کا سیکس یا یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یا اس کا کلر کیا ہے، یہ کالا ہے، گورا ہے، اس کا ریلیجنس کیا ہے، مذہب کیا ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہر ایک آدمی جو ہیومن ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، اس کے چند حقوق ہوتے ہیں، ان کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں. سو دیز آر دا رائٹس انہیرٹ مین کہ جو وراثت میں ملتے ہیں. ٹو آل ہیومن بینگس، یہ ہر ہیومن بینگز، ہر انسان کے حقوق ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو ہیومن رائٹس ملے، ارسپیکٹو آف دی نیشنلٹی. اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلانا امریکہ سے بلونگ کرتا ہے یا UK سے بلونگ کرتا ہے یا
جرمنی سے بلونگ کرتا ہے یا پاکستان سے بلونگ کرتا ہے یا افغانستان سے بلونگ کرتا ہے یا بنگلہ دیش سے بلونگ کرتا ہے، ارسپیکٹو آف نیشنلٹی، کہاں سے بھی ہو، پلیس آف ریزیڈنس، کہاں پر بھی وہ رہتا، وہ امریکہ میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، لنڈن میں رہتا ہے، جرمنی، فرانس، اٹلی میں رہتا ہے، کہیں پر بھی ہو، اس کے علاوہ سیکس، یہ میل ہو یا فیمیل ہو کوئی بات نہیں، کلر وہ کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہو، انڈین ہے، پاکستانی ہے، ریلیجن مذہب وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے یا پھر وہ عیسائی ہے یا وہ ہندو ہے۔ قادیانوں کی تو بات ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ مرتد ہے، اس پہ بحث ہی نہیں کرتے۔ اس کی کوئی بھی مذہب ہو، وہ یہودی ہے، وہ آتش پرست ہے، کوئی بھی ہو، لینگویج وہ پشتو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، اینڈ اینی ادر اسٹیٹس، اور کوئی بھی ادر جو اس کی ایک اسٹیٹس ہوتی ہے، معیار ہوتی ہے، اس ساری چیزوں کے ارسپیکٹو مینس کہ یہ سب چیزیں ہم اگنور کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے، کہ یہ وہ حقوق ہے جو ہر انسان کو مہیا ہے، جو ہر انسان کو دینے ہیں، ارسپیکٹو آف ہز نیشنلٹی، اس کی وہ کہاں کا نیشنل ہے، کہاں پر وہ رہتا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، کلر اس کا گورا ہے یا کالا ہے، یا وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، لینگویج وہ انگلش بولتا ہے، اردو بولتا ہے، جو بھی اسٹیٹس ہو، لیکن یہ حقوق ہر کسی کو حاصل ہے۔ اب یونیورسل ہیومن رائٹس آر آفٹن ایکسپریسڈ اینڈ گارنٹیڈ بائی لا ان دا فارم آف ٹریٹیز یوزولی ڈن ان دا انٹرنیشنل لا۔ اب جو یونیورسل ہیومن رائٹس، یونیورسل مین کہ جو ساری دنیا کے ہیومن کو مہیا ہے یا ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ آفٹن ایکسپریسڈ اینڈ گارنٹی، اس کی گارنٹی اور ایکسپریشن کون کرتا ہے؟ بائی لا، قانون۔ لا کسے کہتے ہیں؟ قانون۔ اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے؟ ان دا فارم آف ٹریٹیز۔ ٹریٹیز کنٹریز یا ملکوں کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایگریمنٹس بٹوین کنٹریز، اس کو ہم ٹریٹیز کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہوتا ہے یوزولی ڈن ان انٹرنیشنل لا، اور یہ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لا مینس کہ ایک بین الاقوامی قانون اس کے لیے بنا ہوتا ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے ہیومن رائٹس کو۔ سو ہیومن رائٹس ایک واسٹ فیلڈ ہے، لیکن جو چیدہ پوائنٹ ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، وہ میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیسے کہتے ہیں۔ آپ کو اتنا سمجھ آنا چاہیے کہ جو انسان ہے اس کے ہیومن رائٹس ہے، ان کے اپنے حقوق ہے، جو پھر ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل لا اقوام متحدہ نے بنائی ہے، اس کے ذریعے جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ سو دیز آر سرٹن ٹرمینالوجیز وچ آر ریلیونٹ یا ریلیٹڈ ٹو دا میڈیکل ایتھکس۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی ہے جو ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر ڈسکس کریں گے۔ ٹل دیٹ اللہ حافظ، اور کسی کو کوئی بھی ایشو ہو، کویری ہو، وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے تھرو واٹس ایپ یا اور فون کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، ٹیکسٹ بھی کر سکتا ہے۔ ٹل دیٹ اللہ حافظ۔